بلوچستان کے ضلع پشین میں زیارت کراس پر مانگی ڈیم کے قریب ایک بارودی سرنگ کے دھماکے کا نشانہ بننے والے 3 لیویز اہلکاروں کے لواحقین لاشوں کے ہمراہ دیا گیا اپنا دھرنا ختم کرنے سے انکاری ہیں، جس سے انتظامیہ کے لیے شدید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ دھرنے کے شرکاء کا مطالبہ ہے کہ ضلع زیارت اور ہرنائی سے فرنٹیئر کور کو نکالا جائے، ڈی سی زیارت کو فوری برطرف کیا جائے، واقعے کا مقدمہ ڈی سی زیارت اور ایف سی والوں کے خلاف درج کیا جائے اور اس بم دھماکے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ یاد رہے کہ 26 اگست کو مانکی ڈیم کے قریب بارودی سرنگ کے دھماکے میں لیویز اہلکاروں کی گاڑی تباہ ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں 3 اہلکار جان سے گئے اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ مرنے والے اہلکاروں کے لواحقین کی جانب سے دیے گئے دھرنے کے باعث سڑکیں بلاک ہو گئی تھیں اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ چنانچہ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لانگو کی سربراہی میں حکومتی وفد نے مظاہرین سے مذاکرات کیے۔ وفد نے مظاہرین کو بتایا کہ ان کے مطالبات کے حوالے سے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جس میں نواب ایاز جوگزئی کو مظاہرین کی طرف سے شامل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے شرکاء سے دھرنا ختم کرنے اور لاشوں کی تدفین کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے باہمی مشاورت کے بعد حکومتی وفد کو 2 دن کا وقت دیا کہ وہ ان کے مطالبات پر عمل درآمد کرے، لیکن دھرنے کو مرکزی شاہراہ سے ہٹا کر زیارت کراس پر منتقل کر دیا گیا، جو اب بھی جاری ہے۔ بارودی سرنگ کے دھماکے میں شہید ہونے والے میجر رسالدار میر زمان کاکڑ کے چچا محبت خان اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں چونکہ کوئٹہ میں ہوتا ہوں اور مجھے اطلاع دی گئی کہ میجر کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ اطلاع دینے والا میرا عزیز رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میجر صاحب پر فائرنگ ہوئی ہے اور بتایا گیا کہ ان کی لاش کوئٹہ منتقل کی جا رہی ہے۔ محبت خان نے بتایا کہ اسپتال میں جب ایمبولینس سے میت اتاری گئی تو میرا پیارا سالم حالت میں نہیں تھا، اس کی لاش ٹکڑوں میں تھی اور کچھ حصے ایک تھیلے اور کچھ دوسرے میں تھے۔ یہ دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ پھر مجھ میں قوت آ گئی اور میں ان ٹکڑوں کو اٹھا کر اندر لے گیا۔ وہاں ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ہم نے اسے ایک انسانی ڈھانچے کی شکل دینے کی کوشش کی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میں اندرونی طور پر شدت سے درد محسوس کر رہا تھا، جسے باہر سے دیکھنے والا کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک میر زمان کے خاندان کی ہی نہیں بلکہ ان 3 خاندانوں کی داستان ہے جنہوں نے اس حادثے میں اپنے گھر کے کفیل اور سہاروں کو کھویا ہے۔ زیارت میں دھرنا دینے والی کمیٹی کے ممبر امین اللہ پانیزئی کہتے ہیں کہ دھرنا اس لیے دیا گیا کہ وہ اپنی آنے والی نسل کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ امین اللہ نے کہا کہ دھرنے کو 10 روز گزر گئے ہیں، ہم نے جو مطالبات رکھے تھے ان میں سے ایف سی کو نکالنے اور جوڈیشل کمیشن کا قیام شامل ہے، وہ اہم ہے۔ امین اللہ نے کہا کہ اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایف سی کے اہلکار لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیویز اہلکار مدثر اور زین اللہ نے ایف سی اہلکاروں کو لوگوں کے گھروں میں گھسنے سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کسی سے شکایت ہے تو انہیں بتایا جائے، وہ انہیں گرفتار کر کے ان کے حوالے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس حوالے سے علماء کرام سے بات کی ہے، جنہوں نے بتایا کہ کسی بھی جگہ پر مستقبل بچانے کے لیے یہ طریقہ درست ہے۔ امین پانیزئی نے کہا کہ ہمارے مطالبات میں معاوضے شامل نہیں ہیں۔ دھرنا منتظمین کا کہنا ہے کہ انہوں نے دھرنے کی شرعی حیثیت جاننے کے لیے علماء کرام سے بھی رابطہ کیا۔ دھرنا کمیٹی کے ممبر کا کہنا تھا کہ ہمارے مطالبات حکومت کے سامنے ہیں۔ صوبائی حکومت کی طرف سے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ مطالبات تسلیم کر لیے جائیں گے۔ اب وہ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ کوئی سیاسی یا مذہبی جماعت کا دھرنا نہیں، بلکہ ہم نے یہ لواحقین کے کہنے پر دے رکھا ہے جو خود بھی یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لواحقین کا بھی کہنا ہے کہ یہ دھرنا ہمارے مستقبل سے جڑا ہے اور ہم مطالبات کے تسلیم ہونے تک یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، چاہے اس میں مہینوں لگ جائیں۔ ادھر بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حکومت نے مانگی ڈیم میں مرنے والے لیویز اہلکاروں کے ورثاء کے لیے 30 لاکھ روپے معاوضے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسالدار میجر میر زمان کاکڑ اور نائب رسالدار مدثر حسین کاکڑ کے ورثاء کو 50 لاکھ روپے کے پلاٹس بھی دیے جائیں گے، جبکہ سپاہی زین اللہ کاکڑ کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے کا پلاٹ دیا جائے گا۔ لیاقت شاہوانی کے مطابق لیویز اہلکاروں کے بچوں یا لواحقین کو سرکاری ملازمتیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ دوسری جانب دھرنا کمیٹی کی جانب سے احتجاج میں وسعت لانے کے لیے بلوچستان کے شہروں کوئٹہ، زیارت، پشین، لورالائی، چمن، ہرنائی اور خانوزئی میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جبکہ بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور اتوار کو پہیہ جام ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔